بشریت کا انکار بھی، لیکن میری تیری بشریت میں اور بشریت محمد مصطفیٰ میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کروڑوں اربوں زمین و آسمان کا فرق ہے. بولو سبحان اللہ. ایک دو نہیں، کروڑوں زمین و آسمان کا، زمین و آسمان کا. بھائی ایک ہی مثال دیتا ہوں، لمبی تفصیل میں جانے کا ٹائم ہی نہیں ہے. بھائی میری تیری بشریت اور ہے، حضور کی بشریت ایسی ہے کہ جسم تو ہے پر سایہ نہیں. جسم تو ہے، پسینہ تو ہے، لیکن خوشبو والا ہے. تو بولو نا سبحان اللہ. انس ابن مالک سے پوچھو نا، کہتے ہیں جس طرف سے گزرتے خوشبو کے حلے آتے، لوگ جان جاتے حضور کی طرف سے گزرے ہیں. حضور بھائی صحابہ کرام نے تیرے میرے پسینے کو وہ شیشیوں میں نہیں ڈالا. بھائی یہ بشریت مصطفیٰ ہے نا. ام سلیم سے پوچھے کہ وہ بوتل لے کے آئی، پوچھا کیا کرتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی یہ پسینے کی خوشبو کو جمع کر رہی ہوں تاکہ شادی پہ دلہنوں کو لگایا جائے. بشریت مصطفیٰ کی بات. جہاں بلکہ میں تو آپ کو یہ بھی کہہ دوں بھائی جو حضور کا غلام بھی ہو جائے، سچا غلام. بھائی زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن ہے. یہ تو عالمی اسباب ہے نا، حجابات ہیں. جب حجابات اٹھتے ہیں قبر میں جاتا ہے تو غلام مصطفیٰ کی بھی یہ شان ہے، اس کی قبر سے بھی بدبو نہیں، خوشبوئیں آتی. یہ تو غلامی رسالت وہاں کی بات ہے، تو سرکار کی اپنی شان کیا ہوگی. بھائی عقیدہ یہ ہے کہ حضور بشر ہیں لیکن کوئی آپ جیسا بشر نہیں. کوئی آپ جیسا، کوئی آپ جیسا. اچھا اب نورانیت کی تھوڑی سی بات کریں کیونکہ اصل موضوع ہے نور. جو اہل ایمان ہے نا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بشریت کو وہ مانتے ہیں. بولو بشریت کو مانتے ہم بھی حضور کی بشریت کو مانتے ہیں، لیکن زور پورا کا پورا ہم نورانیت میں. بولو نا سبحان اللہ. یہ اہل ایمان کی نشانی ہے. یہ کس کی نشانی ہے؟ اور جو کبھی کبھار پھنس جائے کہیں پہ اور نور مان لے. پھنس بھی تو جاتا ہے نا بندہ، پھنس جاتا ہے. بعض کا تو اسی استدلال نہیں ہوتا، اس کے پاس ہوتا ہی بلکہ ہے ہی نہیں. پھنس جاتا تھا. اچھا آپ کہتے ہیں تو اس طرح پھر نور ہوں گے، لیکن جو قرآن نے کہا تو اس لیے پھر ہم اس کا بھائی کبھی کبھی دبے لفظوں میں مان جائے لیکن زور پورا کا پورا بشریت میں دیتا رہے. سمجھو کہ یہاں پہ پرابلم ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ منافقت ہے. کیا ہے؟ منافقت ہے. بولیے کیا ہے؟ اور جو بشریت مانے لیکن زور پورا نورانیت میں دے، سمجھو یہ سچا غلام رسول ہے. بولو نا سبحان اللہ. یہ سچا غلام، سچا غلام رسول. اچھا توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ سن رہے ہیں؟ اچھا نورانیت کی بات کرتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ عقیدہ جو ہے وہ واضح ہو جائے. اور میری الحمدللہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ بات جو بھی کی جائے اس میں عقیدہ حق اہل سنہ والجماعہ اس کا ایسا استدلال اپنے ساتھیوں کے حضور پیش کر دیا جائے تاکہ ان کے ایمان اور قوی ہو جائے، اور قوی ہو، مضبوط ہو جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی. آقا علیہ السلام، ایک واقعہ فقط اس واقعے سے سارا سمجھ آ جائے گی. آقا علیہ السلام کو اللہ نے معراج کروایا. ابھی ذکر ہو رہا تھا حضور کو اللہ نے کیا کروایا؟ بولو کیا کروایا؟ اچھا معراج کی شب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ سمجھتے جائیں، بس بات کو سمجھتے جائیں. اللہ پاک نے پہلے تو جبرائیل امین کو بھیجا. 25,000 سے لے کے 70,000 تک کی روایات ہیں کہ اللہ پاک نے ملائکہ کو بھیجا، ساتھ اللہ پاک نے براق کو بھیجا. اتنا پتہ ہے نا. اچھا جبرائیل امین خود بھی نور ہے. فرشتے کیا ہیں بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا یہ نا آپ پکڑ لیں. فرشتے کو آپ نور کہہ دیا. فرشتے کیا ہے؟
بھائی مٹی سے بنے ہیں کہ نور سے بنے ہیں؟ کس سے بنے ہیں؟ مٹی، ہوا، پانی، آگ، یہ جتنے عناصر ہیں ان سے مل کے عناصر جو جنات کے اندر جو آگ کا عنصر وہ زیادہ ہے. ہمارے اندر خالی مٹی تو نہیں ہے، اور بھی ہے عناصر اربع ہے نا جن سے بنایا گیا ہے. تو اللہ پاک نے صرف مٹی کے عنصر کو زیادہ کر دیا ہے، اس لیے ہمیں خاکی کہا جاتا ہے. تو ہم اس بات میں جائے بغیر یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے ملائکہ کو تو یہ بالکل آپ کا پکا عقیدہ نا، اللہ نے نور بنایا. کیا ہے؟ نور ہے. چاہیے ذہن میں رکھ. یہ ملائکہ گئے حضور علیہ السلام بیت المقدس میں جا پہنچے. وہاں پہ اللہ پاک نے کیا کیا؟ سارے انبیاء کو اکٹھا کیا. بولو نا آپ نہ پڑھ رہے دگار پر. پورے انبیاء کو اکٹھا کیا. اسمہ صاحب بیان کر رہے تھے پورے انبیاء کو اکٹھا کر کے امامت کا مصلی حضور کو عطا فرمایا. امامت کا مصلی امام الانبیاء بنا دیا. وہ تو پہلے ہی امام تھے نا. کن فیکون تھی قد دی کر صاحب کے اتنی یہ مثالو او کے رشتے بیلے بوٹے کا ہی یہ تو کل کی بات ہے نا. یہ تو ازل سے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے تحت یہ سارے وہاں سے مانگ کے آئے. آج تو تصدیق کرنے آئے نا، وہاں سے مانگ کے آئے ہیں. اللہ نے امام الانبیاء بنا دیا. وہاں سے حضور کی سواری چلی، پہلے آسمان میں گئے تو سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام سے تو بیت المقدس میں بھی مل کے آئے تھے کہ نہیں؟ بولو نا کوئی ملی ہے کہ پکی بات ہے. وہ جو 1,24,000 انبیاء ہیں ان میں آدم علیہ السلام تھے یا نہ تھے؟ بلکہ پہلے تھے. ابو البشر ہیں، ابو البشر ہیں، انبیاء کے بھی باپ ہیں، انبیاء کے بھی اور پوری نسل انسانی کے باپ ہیں. وہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ حضور کی زیارت کی. اور پھر حضور کے آسمان میں پہنچنے سے قبل وہ پہلے آسمان پہ پھر آگے بیٹھے ہیں. تو یہ کیسے آگے بیٹھ گئے؟ فرمایا لوگوں تمہیں نہیں پتا میرا نبی تو براق پہ آ رہا ہے، اور براق کی رفتار اور نبی کی رفتار کا مقابلہ کرتے ہو. فرمایا نہیں، نبی کی رفتار زیادہ ہوتی ہے. نبی کی رفتار کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. اس لیے پہلے سے موجود تھے، وہاں پہ ملاقات کی. دوسرے آسمان پہ ملے، تیسرے آسمان پہ انبیاء سے ملے. میں تفسیر میں نہیں جاتا، ورنہ تفسیر سے آپ کو بتاتا کس کس نبی سے ملے. حضرت عیسیٰ سے بھی ملے، حضرت ادریس سے بھی ملے، حضرت یوسف سے بھی ملے، حضرت ہارون سے بھی ملے، حضرت موسیٰ سے بھی ملے. اور آگے 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یا ابن صالح کہہ کے آگے بڑھ کے آپ نے استقبال کیا. میرے پیارے صالح فرزند آئے. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے نا. آگے بڑھ کے استقبال کیا. حضور علیہ السلام 7ویں. اور یہ یاد رکھنے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ نبی بشریت کے امام ہوتے ہیں. نبی کس کے امام ہوتے ہیں؟ سب بولے کس کے؟ بشریت کے امام ہوتے ہیں. نبی بشریت کے امام ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام معراج کی شب باقی انبیاء کو تو بیت المقدس میں چھوڑ آئے تھے، اور 7 انبیاء سے یا بعض روایات کے مطابق 8 انبیاء سے، کیونکہ دوسرے آسمان پہ حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ دونوں نے آ کے ملاقات کی تھی کچھ روایات کے مطابق. تو حضور علیہ السلام جب 8 انبیاء سے آسمانوں پہ ملاقات کرتے گئے، 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی. اس کے بعد کسی بشر کے ساتھ حضور نے ملاقات کی. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. اچھا 7ویں آسمان سے جب اوپر گئے تو ایک مقام آیا سدرۃ المنتہی. سبحان اللہ. ملائکہ نے بھی کہا تھا کہ مولا وہ جو تیرا حبیب ہے، وہ جو تیرا پیارا ہے، جو بددعا کے چہرے والا، واللیل زلفوں والا، علم نشرح سینے والا، ید اللہ کے ہاتھوں والا، مزمل کی چادر والا، اتنا پیارا حبیب ہے، ہمیں بھی دکھا دے. فرمایا اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ آج کی شب میرا حبیب بن ٹھن کے یہاں سے گزرنے والا. سارے ملائکہ کو حکم دیا کہ سدرہ میں اکٹھے ہو. سدرہ میں حضور نے فرمایا میں نے ستاروں کو سدرہ پہ اس طرح دیکھا جس طرح ٹمٹماتے چراغ ہوتے ہیں، ستارے ہوتے ہیں، اس طرح کے جم غفیر. اب ملائکہ کی تعداد کا آپ کو میں اندازہ نہیں کر سکتے، لا تعداد ہے. سارے وہاں پہ جمع تھے.
اور جب سدرۃ المنتہا حضور علیہ السلام کی بشریت کی بات کرنے والوں، بشریت یا تو بیت المقدس میں رہ گئی اور یا ساتویں آسمان پہ رہ گئی، بشریت نیچے رہ گئی، حضور محمد مصطفیٰ اوپر چلے گئے، حضور محمد مصطفیٰ اوپر چلے گئے۔ آگے مقام ہے سدرۃ المنتہا، سارا عالم نور، ملائکہ اور خود نہیں بلکہ ملائکہ کا سردار جبرائیل، بولو سبحان اللہ۔ ملائکہ کیا ہے؟ بھئی ملائکہ کو نور ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرک تو نہیں کر دیا، فرشتے کو نور کہہ دیا، شرک، کیونکہ نور تو اللہ ہے۔ نور کیا ہے؟ یہی استدلال دیتے ہیں نا وہ کو، اس لیے نور نہیں مانتے کہ اللہ نور ہے جی، کیا ہے؟ بولے نا اللہ کیا ہے؟ اور واقعی وہ تو نور ہے، نور اعلیٰ نور ہے، بولو سبحان اللہ، وہ نور ہے، لیکن فرشتے بھی کیا ہے؟ تو شرک کر دیا، مشرک ہو گیا۔ اگر جبرائیل امین کو نور ماننے سے یا میکائیل کو نور ماننے سے یا اسرائیل کو نور ماننے سے یا اسرافیل کو نور ماننے سے یا باقی سارے ملائکہ کو نور ماننے سے اللہ کی شان نورانیت میں اور شان الوہیت میں کوئی فرق نہیں آتا اور کوئی بندہ مشرک نہیں بنتا، تو معراج کی شب تو جبرائیل امین بھی نیچے رہ گئے، میکائیل بھی نیچے رہ گئے، اسرافیل بھی نیچے رہ گئے، اسرائیل بھی نیچے رہ گئے، سارے ملائکہ حسرت کی نگاہوں سے حضور محمد مصطفیٰ کو تکتے رہ گئے، حضور سدرہ سے بھی اوپر چلے گئے۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے نا؟ ملائکہ بھی نیچے رہ گئے، بشریت ساتویں آسمان پہ رہ گئی اور نورانیت سدرۃ المنتہا پہ رہ گئی، بولو نا سبحان اللہ۔ عقیدہ تو سمجھ لو اہل سنت والجماعہ، عقیدہ تو سمجھ لو، بشریت ساتویں آسمان پہ کھڑی ہے، نورانیت سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہے، حضور آگے جا رہے ہیں، پتہ یہ چلا کہ حضور کی بشریت بھی ایسی ہے، کوئی بشر حضور کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نورانیت بھی ایسی ہے کہ کوئی نورانیت میں مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھائی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ اور نہیں آئی تو پھر بھی بتا دو، آئی ہے تو مان لو، حضور بشر بھی ہے، حضور نور بھی ہے، نہ کوئی بشر حضور جیسا ہے، نہ مخلوق میں کوئی نور حضور جیسا، نہ مخلوق میں کوئی نور حضور جیسا ہے، کیونکہ حضور پھر بھی اوپر جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مقام آیا کہ براق کو اللہ نے کہا کہ تو بھی نیچے رہ جا، براق کو بھی حکم دیا کہ تو بھی نیچے رہ جا، براق بھی نیچے رہ گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک سبزی مائل کرسی نما سواری نور کی، براق سے اعلیٰ ہوگی نا، اس لیے براق کو کہا تو نیچے رہ جا۔ براق بھی تھا، برق کی جمع ہے براق، کئی نوروں کے مجموعے سے جو سواری اللہ نے بنائی تھی وہ تھی براق، کئی نوروں کے مجموعے، اس کو بھی کہا تو نیچے رہ جا، وہ نیچے رہ گئی۔ اور اللہ پاک نے حضور کے لیے فرمایا نئی سواری بھیجی، اس کا نام ہے رف رف۔ کیا نام ہے؟ رف رف۔ اس پہ حضور کو بٹھا دیا، اور رف رف آپ نے کرسی سمجھ کے، یہ اس طرح کی کرسی سمجھ نہیں ہوگی کہ یہ اس طرح کی کرسی تھی بھائی، جس کو شب اسرا اللہ سیر کے لیے بلا رہا ہے، اور آنے والی کی شان یہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں ملائکہ بھی خادم بن کے کھڑے ہوں، اور اللہ نے جو ان کو مسند دی ہوگی وہ کتنی شان والی ہوگی، کتنی عظمت والی ہوگی، کتنی خوبصورت ہوگی، مسند کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ حضور جس پہ بیٹھے رف رف، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مقام ایسا آیا کہ رف رف کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ اب تو بھی نیچے رہ، بولو سبحان اللہ۔ حدیث میں وہ بیان کر رہا ہوں جو میں بھی مانتا ہوں، وہ بھی مانتے ہیں، یہ سارے ہی مانتے ہیں۔ تو لیکن وہ ساری رف رف، اس کو بھی کہا کہ تو نیچے رہ جا، حضور نے فرمایا کہ رف رف کو بھی روک دیا گیا، اور مجھے پھر اللہ نے اپنے صفاتی پردوں کے جلاؤ کے اندر اور اس کی پردوں کے حجابات کو اٹھاتے ہوئے اللہ پاک نے مجھے اوپر
ऊपर उठा लिया। मैं ऊपर जाता गया, जिस सिफ्त के पर्दे से गुजरता उसका रंग ज़ाते मोहम्मद मुस्तफा पे चढ़ता। फरमाया कि ऊपर उठा लिया। फरमाया कि फिर ऐसा मकाम आया कि फरमाया कि मैं ऊपर जाता गया। अब मैं टाइम काफ़ी हो चुका है, मैंने ख़त्म भी करने में तवज्जो रखें, मैं ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि मज़मून आपको समझ आ जाए, ख़त्म कर दूँगा इस पर। फरमाया कि ऊपर जाता गया, जाता गया, जाता गया, जाता। अरे वो ये नबी हैं जिनके हैं ये मकाम, वो खुदा है जिसका मकाम ला मकाम है। हाय हाय, कहाँ पे हजूर ऊपर जा रहे हैं? ला मकाम है। फरमाते ऊपर जाता गया, जाता गया, जाता गया कि एक मकाम ऐसा आया कि आखिर उरूज पे जा पहुंचा। किस या मोहम्मद, ए मोहम्मद मुस्तफा ठहर जाए, ए मोहम्मद मुस्तफा, ए मोहम्मद मुस्तफा ठहर जाए। इन्ना रब्बका युसल्ली, आपका रब नमाज पढ़ रहा है। नमाज नहीं माना है, सलात का माना तो आप यही लेंगे ना जो मूसा अलैहिस्सलाम का भी सलात का ही माना लेते हैं कि कब्र में वो नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन सलात का माना नमाज भी है। मैं और आप तो खुदा की नमाज पढ़ते हैं, खुदा तो किसी की नमाज नहीं पढ़ता ना, तो खुदा ने किसकी पढ़नी है? और वो तो खुद खालिक को मालिक के कुफर कर देंगे। इन्ना रब्बका युसल्ली, ए हबीब ठहर जा, अल्लाह आप पे रहमतें भेज रहा है। अल्लाह पे क्या कर रहा है? कुरान क्या कहता है? आइए इस मकाम पे। फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला, फरमाया कि फिर वो करीब हुआ। दना का माना है कि वो करीब हुआ, उलमा बैठे हैं, फतदल्ला का माना भी है कि वो करीब हुआ। ऐसे है या नहीं? ऐसे ही है ना। दो फेल हैं और दोनों फेलों के फाइलों का कहीं जिक्र नहीं। ये बात बड़ी समझ। फेल हैं दो, कितने? फिर कहते हैं काम को, यानी जो काम हुआ। सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ। फतदल्ला, बस वो करीब हुआ। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत की बारगाह में बैठने वालों उलमा आपको बताते हैं, आप अकीदा तो समझ लो, अकीदा समझ लो ना, कहो सुभान अल्लाह। हमें सुम्मा दना दो फेल हैं और दोनों फेलों में अल्लाह ने फाइल का जिक्र नहीं किया। हमें सुम्मा दना वो करीब हुआ, फतदल्ला, बस वो करीब हुआ। सारे पानी बाद अभी उठा दे, तर्जुमा भी छप पड़े। दो फेल हैं लेकिन फाइल का जिक्र नहीं है। मौला फाइल कैसे तलाश करें? और मैं तुम्हें, मैंने गजाली भी दिया है, तुम्हें गाजी भी दिया है, तुम्हें आला हजरत भी दिए हैं। उलमा से पूछो ना कि कलाम फाइल कौन है और फतदल्ला में कौन है? उलमा ने लिखा, उलमा ने लिखा। वो कहते हैं ये बात अब तवज्जो से सुन ले, खुतबा भी सुन ले, ताकि ये अकीदे की मजबूती के लिए बयान भी कर सके। फरमाया कि तला में हरूफ 3 हैं, फतदल्ला में हरूफ 4 हैं। और ये बात सुन लें कि किल्लत हरूफ जो है वो किल्लत माना पे दलालत करती है, किल्लत माना पे, और कसरत हरूफ जो है वो कसरत माना पे दलालत करती है। ये बात समझ आ गई? यानी कि जिसमें थोड़ा होगा, थोड़े हरफ होंगे, उसमें माना भी किल्लत का पाया जाए।